یہ واقعہ ہے 1967 کا، جب گریس کے ساحل سے صرف چند کلومیٹر دور سمندر میں ایک شہر ملا تھا۔ یہ شہر ڈھونڈا تھا نکولس فلیمنگ نے، جو کہ ایک آرکیالوجسٹ تھے۔ وہ گریس کے اس ساحل پر گئے جو کہ ایلافونیسس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نکولس اس آئلینڈ پر کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے جاتا تھا کہ کچھ نئی ڈسکوری مل جائے، مگر ناکام لوٹتا تھا۔ 1967 میں نکولس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور ایلافونیسس کی اس ساحل سے ڈائیو کرنے کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ نکولس نے سمندر میں 13 فٹ کی گہرائی میں چند ایسے پتھروں کو دیکھا جو دوسرے پتھروں سے عجیب تھے۔ ان کا ٹیکسچر اور ان کی شیپ سمندر میں پائے جانے والے پتھروں سے بہت مختلف تھی۔ ان کی شیپ ریگولر پیٹرن میں بنی ہوئی تھی جو کسی بھی طرح نیچرل نہیں لگ رہے تھے۔ ان کو دیکھنے کے بعد نکولس نے مزید گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا اور دیکھا کہ یہ ریگولر شیپ کے پتھر ہزاروں میٹر کے ایریا پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کو یہ دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یہ کسی بلڈنگ کی بیس ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سٹون سمندر کی اتنی گہرائی میں کیا کر رہے ہیں۔ بعد میں نکولس کو یقین ہو چکا تھا کہ سمندر کے اس حصے میں اس نے کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز تلاش کر لی ہے، لیکن وہ اس کی اصل حقیقت نہیں جانتا تھا۔ وہ اس وقت تو وہاں سے چلا گیا، مگر اگلی بار آیا اور پوری تیاری کے ساتھ آیا، اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ لایا۔ نکولس کے ساتھ آئی ٹیم حیران رہ گئی جب انہوں نے سمندر کے اس حصے میں ایسے سامان دیکھے جو انسانوں سے ریلیٹ کرتے تھے۔ مٹی کے برتنوں سے لے کر مختلف قسم کے ٹولز تک سمندر کے اس ایریا میں ہزاروں میلوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ صرف یہ نہیں، ان لوگوں نے اس حصے میں کچی سڑکیں بھی دیکھی، یعنی یہ کوئی ہلکی پھلکی بستی نہیں بلکہ پورا شہر لگ رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ نکولس نے صدیوں پہلے تباہ ہونے والے ایک شہر کا ملبہ تلاش کر لیا تھا جو کہ ساری دنیا سے چھپا ہوا تھا، اور اس انڈر واٹر سٹی کو نام دیا گیا پولو پیٹریکا، جس نے 1967 کے بعد ہزاروں آرکیالوجسٹ کی نیندیں اڑا کر رکھ دی۔ آخر یہ پورا شہر کتنا بڑا تھا، یہاں رہنے والے لوگ کس دور میں بستے تھے، انہوں نے کیسے یہ ایریا بنایا، اور سب سے اہم، کیا یہ وہی اٹلانٹس تو نہیں جو پلیٹو کے مطابق 11,000 سال پہلے خوفناک تباہی کا شکار ہوا تھا؟ یہ وہ سارے سوال تھے جس نے اس سٹی کی ڈسکوری کے بعد جنم لیا تھا، اور کئی سالوں بعد ان سوالوں کے جواب نہ مل سکے۔ لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا دور آتا گیا، اس پر ریسرچ ورک بڑھتا گیا۔ یونیورسٹی آف ناٹنگہم سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر جان ہینڈرسن نے اس سٹی پر ریسرچ ورک شروع کیا۔ ریسرچ کے دوران ان کو انسانوں کے استعمال میں آنے والی کچھ مزید چیزیں بھی ملی، جس میں پتھر کا بنا ہوا ایک ایسا آلہ تھا جو استعمال ہوتا تھا گندم سے آٹا نکالنے کے لیے۔ مٹی کے برتن بکھرے ہوئے تھے۔ انسانوں کے استعمال کی چیزوں کے علاوہ یہاں ریسرچرز کو 50 کے قریب قبریں بھی ملی ہیں۔ گریس کے ساحل سے چند کلومیٹر دور سمندر میں ڈوبے اس شہر سے انسانوں کے بسنے کے کئی ثبوت تو مل چکے تھے، لیکن ڈائیونگ سے اس شہر کی حقیقت معلوم کرنا مشکل تھا، تو استعمال کیا گیا سونار سکیننگ کو۔ پولو پیٹری کی سکیننگ کے بعد اس سٹی کا 3D ماڈل بنایا گیا۔ اس 3D ماڈل نے اس شہر کا حیرت انگیز منظر پیش کیا۔ یہ لائنز جو آپ دیکھ رہے ہیں ان بلڈنگز کی فاؤنڈیشن ہیں جو اس دور میں بنائی گئی تھی۔ ان میں چھوٹے چھوٹے گھر بھی تھے اور کافی بڑی بڑی بلڈنگز بھی تھی۔ یہ بڑی بلڈنگ اس شہر کا کوئی آفس ہو سکتا ہے یا پھر کسی لیڈر کا گھر۔ بلڈنگز کے بیچ میں اس خالی جگہ پر کوئی مارکیٹ یا پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہوگا۔ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ یہاں ساری بلڈنگز ایک پراپر پیٹرن میں بنی ہوئی تھی، جیسا کہ آج کل ماڈرن سٹیز میں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ انڈر واٹر سٹی انسانوں کی کوئی ایسی سویلائزیشن کے ہاتھ میں تھی جہاں پر کافی ڈسپلن پایا جاتا تھا۔ یہ تمام بلڈنگز 20 ایکڑ تک پھیلی ہوئی تھی اور اندازہ لگایا گیا کہ تقریباً 5,000 لوگ یہاں مقیم تھے۔ وہ لوگ کون تھے؟
کوئی نہیں جانتا۔ ملنے والے مٹی کے برتنوں کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی، جس سے پتہ چلا کہ یہ برتن آج سے قریب 5500 سال پرانے ہیں۔ ہسٹری کو دیکھا جائے تو مٹی کے برتن بنائے جاتے تھے برونز ایج میں، جس سے اندازہ کیا گیا کہ سٹی 5500 سال پہلے پانی کے اوپر تھا۔ یہ ایج انقلابی ایج تھی۔ اس دور میں انسانوں نے پتھروں سے گھر بنانے شروع کیے تھے۔ کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے اس سٹی کو ری ڈیزائن کیا گیا تو وہ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے۔ 5500 سالوں کے بعد ڈسکور ہونے والی یہ سٹی، جو چاروں طرف سے شاید پانی سے گھرا ہوا تھا، ایک آئی لینڈ پر بنایا گیا تھا۔ لیکن ایک چیز جس نے مجھے حیرت میں ڈالا ہے کہ اتنی ریموٹ جگہ پر اتنی پلاننگ سے سٹی کیوں بنائی گئی۔ ایک وجہ ہو سکتی ہے اس سٹی کی لوکیشن۔ میپ پر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ساری دنیا میں کاروبار کرنا، ٹرانسپورٹ کرنا، ایکسپورٹ امپورٹ کرنا نہایت ہی آسان تھا۔ تو ہو سکتا ہے اس لوکیشن کو اسی وجہ سے چنا گیا ہو کہ آسانی سے کاروبار کیا جا سکے۔ ایک چیز اور ڈسکور کی گئی، وہ یہ کہ یہ شہر مینوفیکچرنگ ہب تھا، وہ بھی کپڑے کا۔ اینشینٹ دور میں جب بھی کپڑا بنایا جاتا تھا تو دھاگے کے کناروں پر ایک جیسے پتھر لٹکائے جاتے تھے تاکہ دھاگے میں جھول نہ آ سکے۔ ان پتھروں کو لوم ویٹس کہا جاتا ہے، اور یہ لوم ویٹس ملے تھے اس شہر کے ملبے میں جو سمندر میں تھا، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہاں کے بسنے والے لوگ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا ہوگا کہ اتنا ڈیولپ سٹی، اتنا بڑا سٹی سمندر میں ڈوب گیا۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اگر تو یہاں پانی کا لیول بڑھ رہا ہوتا تو لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل جاتا، کیونکہ جب پانی کا لیول بڑھتا ہے تو وہ ایک دن میں نہیں بڑھتا بلکہ اس کو سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو اگر یہاں پر پانی کا لیول بڑا ہوتا تو لوگ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے اپنا سامان اپنے ساتھ لے کر۔ مگر یہاں پر ملنے والا سامان اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ پانی کا لیول نہیں بڑھا تھا، بلکہ کچھ ایسا ہوا تھا جس نے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو چند سیکنڈ بھی نہیں دیے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور ان تمام لوگوں کو ایک پل میں ہی موت کی نیند سلا دیا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ سٹی کس طرح پانی میں ڈوب گئی؟ اتنی سویلائز سٹی، اتنی بڑی سٹی جس نے اس دور میں 55,000 سال پہلے اتنا ڈیولپ سٹی بنایا تھا، اتنا ریموٹ ایریا میں، ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا کہ وہ لوگ سمندر کے نیچے دفن ہو گئے اور آج تک نہ پتہ چل سکا کہ ایسی کیا وجہ تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔